کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوتا ہے جہاں ایک لڑکی عائشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ تعلیم یافتہ، خوابوں میں گم اور اپنی ہی دنیا میں خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ شادی وہاں ہو جہاں دل راضی ہو، مگر اکثر خواب حقیقت کی تلخیوں کے آگے بکھر جاتے ہیں۔ ایک دن اچانک رشتہ آتا ہے۔ خاندان والے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عائشہ کی شادی شہر کے ایک سنجیدہ مزاج لڑکے حارث سے ہوگی۔ عائشہ لاکھ روئی، لاکھ ماں سے کہا کہ یہ شادی نہ کرے، مگر ایک ہی جواب ملتا ہے، یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے، تم انکار نہیں کر سکتی۔ یوں دن بھی آ گیا جب عائشہ کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے کمرے میں پہلی ملاقات میں حارث نے صرف اتنا کہا، یہ رشتہ نہ تمہاری مرضی سے ہوا نہ میری، اس لیے زیادہ امید نہ رکھنا۔ عائشہ کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ سوچتی رہی کہ شاید اس کی پوری زندگی اسی سرد رویے میں گزر جائے گی۔ دن گزرتے گئے، دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر درمیان میں ایک خاموش دیوار کھڑی تھی۔ حارث زیادہ تر اپنے کام میں مصروف رہتا اور عائشہ تنہائی میں آنسو بہاتی۔ پھر ایک دن سب بدل گیا۔ عائشہ کو تیز بخار ہو گیا، وہ کمزور ہو کر بستر پر گر گئی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جب حارث کے دل کی سختی پگھلنے لگی۔ اس نے پہلی بار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پانی پلایا اور پوری رات جاگ کر اس کا خیال رکھا۔ عائشہ نے دھندلی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا تو پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے اندر بھی نرمی ہے، بس وہ چھپی ہوئی تھی۔ یہی لمحہ ان دونوں کے درمیان پہلا تعلق بنا۔ آہستہ آہستہ حارث کا رویہ بدلنے لگا، کبھی عائشہ کے ساتھ کھانے پر بیٹھ جانا، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرا دینا، کبھی اس کی پسند کا تحفہ لے آنا، اور عائشہ کا دل بھی نرم پڑتا گیا۔ ایک شام حارث نے عائشہ کو چھت پر بلایا۔ چاندنی رات تھی، ہوا نرم تھی۔ حارث نے نظریں جھکائے کہا، عائشہ، یہ رشتہ مجبوری سے شروع ہوا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ یہ محبت میں بدل جائے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل میں سکون اتر آیا۔ وہ بول نہ سکی، مگر اس کی خاموشی ہی اس کا جواب تھی۔ اس کے بعد زندگی جیسے رنگوں سے بھر گئی۔ کبھی وہ دونوں باغ میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے، کبھی بارش میں بھیگ کر ہنستے، کبھی ایک دوسرے کے خواب سنتے۔ عائشہ کے دل میں شکرانے کے جذبات تھے کہ جس رشتے کو وہ قید سمجھتی تھی، وہی اس کی سب سے بڑی خوشی بن گیا۔ زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ عائشہ اور حارث کے درمیان اب وہ سرد فاصلہ ختم ہو چکا تھا، مگر ہر کہانی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ ایک دن ایسا آیا جب حارث کے پرانے دوست کی بہن زارا شہر سے واپس آئی۔ زارا آزاد خیال، شوخ اور پرکشش لڑکی تھی۔ بچپن میں اس کی منگنی حارث سے طے ہوئی تھی، لیکن پھر حالات بدل گئے اور رشتہ ٹوٹ گیا۔ زارا کی واپسی نے حارث کے خاندان میں ہلچل مچا دی۔ لوگ کہنے لگے کہ حارث اور زارا ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ یہ باتیں عائشہ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ دل میں وسوسے نے جگہ بنا لی۔ وہ رات بھر جاگ کر سوچتی کہ کیا واقعی حارث اب بھی زارا کو پسند کرتا ہے۔ ایک شام جب حارث دفتر سے آیا تو عائشہ نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، اگر تمہارا دل کہیں اور ہے تو مجھے بتا دو، میں زبردستی تمہیں روکنا نہیں چاہتی۔ حارث لمحے بھر کو خاموش رہا۔ اس کی نظریں عائشہ پر جم گئی، پھر وہ نرم لہجے میں بولا، عائشہ، مگر میں چاہتا تو اس دن سے پہلے ہی آزاد ہو جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب میرا دل صرف تمہارے ساتھ ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، مگر تقدیر کو ابھی اور امتحان لینا تھا۔ چند دن بعد زارا نے عائشہ سے اکیلے میں بات کی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں چاہیے جتنی مرضی قربانیاں دو، حارث کو کبھی مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکو گی۔ وہ میرا تھا اور میرا دن میرا ہی ہوگا۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل کو کاٹ گئے۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اس کی محبت خطرے میں ہے۔ اس رات عائشہ چھت پر بیٹھی آسمان کو دیکھتی رہی، دل میں عجیب سی بے بسی تھی۔ ادھر حارث بھی کشمکش میں تھا، ایک طرف ماضی کا سایہ، دوسری طرف حال کی حقیقت۔ لیکن جب اس نے عائشہ کو خاموش اور غمگین دیکھا تو اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور کہا، محبت صرف ایک بار ہوتی ہے اور میری محبت تم ہو، صرف تم۔ کوئی زارا، کوئی دنیا ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عائشہ نے پہلی بار حارث کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس لمحے دونوں نے محسوس کیا کہ سچی محبت کے آگے کوئی رکاوٹ بڑی نہیں ہوتی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ زارا نے ہار ماننے کے بجائے ایک خطرناک فیصلہ کر لیا تھا۔ زارا نے اپنی شکست کو بآسانی سے قبول نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ مسکراتی تھی، مگر اندر ہی اندر ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ چاہے تو عائشہ اور حارث کے بیچ فاصلے ڈال سکتی ہے۔ ایک دن اس نے ایک چال چلی۔ اس نے حارث کو ایک خالی لفافہ دیا اور کہا کہ یہ ایک پرانا خط ہے،
جو کبھی حارث نے اسے لکھا تھا حقیقت میں وہ جھوٹ تھا، مگر عائشہ نے وہ لفافہ دیکھ لیا اور دل میں شکوک نے جگہ بنا لی۔ اس رات جب حارث کمرے میں آیا تو عائشہ خاموش رہی۔ وہ ساری رات آنکھوں میں آنسو بھرے سوچتی رہی کہ شاید وہ واقعی صرف ایک ذمہ داری ہے، محبت نہیں۔ اگلے دن وہ ضد کر کے میکی چلی گئی۔ حارث نے روکنے کی کوشش کی، مگر عائشہ کے دل میں زارا کے الفاظ اور وہ جھوٹا خط زہر کی طرح اثر کر چکے تھے۔ دن گزرتے گئے، حارث کے لیے گھر خالی خالی لگنے لگا۔ عائشہ کے بنا ایک پل بھی سکون نہ پا سکا۔ وہ سمجھ گیا کہ زارا کی واپسی نے اس کی دنیا اجاڑ دی ہے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عائشہ کو واپس لائے گا، چاہے اس کے لیے دنیا سے لڑنا پڑے۔ وہ عائشہ کے میکے گیا، دروازے پر دستک دی تو عائشہ نے آنکھوں میں غصہ اور دکھ لیے دروازہ کھولا۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ حارث نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے بولا، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتا سکوں، اگر محبت نہ ہوتی تو آج بھی میں تنہا ہوتا، لیکن میں نے اپنی ہر سانس تمہارے نام کر دی ہے۔ عائشہ تم میری زندگی ہو اور زندگی کے بغیر کوئی جی سکتا ہے؟ یہ الفاظ سن کر عائشہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ رو پڑی، دل کی ساری شکایتیں آنکھوں کے آنسو کے ساتھ بہہ گئی۔ اسی وقت زارا بھی وہاں آ پہنچی۔ اس کے سامنے جب عائشہ حارث کی باہنوں میں پناہ لیے کھڑی تھی تو زارا کے چہرے پر شکست کی لکیریں ابھر آئی۔ وہ تلخی سے ہنستی اور بولی، تم دونوں جیت گئے، لیکن یاد رکھو ہر محبت آسان نہیں ہوتی۔ زارا وہاں سے چلی گئی ہمیشہ کے لیے، اور یوں وہ محبت جو زبردستی کے رشتے سے شروع ہوئی تھی، آزمائشوں کے بعد ایک سچی کہانی میں بدل گئی۔ اب دونوں جانتے تھے کہ چاہے حالات کیسی بھی ہو، ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ اور حارث کی زندگی آہستہ آہستہ سکون سے بھرنے لگی۔ اب ان کے بیچ وہ پرانی دوریاں باقی نہ تھی۔ کبھی کچن میں دونوں ایک ساتھ کام کرتے تو عائشہ ضد کر بیٹی، چولہا میرے بس کا ہے، آپ ذرا دور رہے۔ حارث ہنستے ہوئے قریب آ جاتا، بیوی کے قریب رہنا شوہر کے بس کا بھی ہوتا ہے۔ کبھی ناشتے کے میز پر عائشہ جان بوجھ کر اس کی پسند کا کھانا دیر سے لاتی اور حارث خفا ہونے کا ڈرامہ کرتا۔ پھر وہی ضد کہہ میں بدل جاتی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اب دونوں کے درمیان محبت کو گہرا کر رہی تھی۔ ایک دن حارث نے عائشہ کو سرپرائز دیا۔ شام کے وقت وہ اسے شہر کے کنارے ایک پرانی حویلی میں لے گیا، جہاں سب کچھ پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ عائشہ حیران رہ گئی، یہ سب کس خوشی میں؟ حارث نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، اس خوشی میں کہ تم مجھے ملی ہو، اور یہ میرا سب سے بڑا جشن ہے۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جس رشتے کو ایک قید سمجھتی تھی، وہی اب اس کی سب سے بڑی آزادی بن چکا ہے۔ مگر کہانی یہاں مزید رنگ اختیار کرنے والی تھی۔ اس دن حویلی میں ان دونوں کی ملاقات حارث کے کزن اذلان سے ہوئی۔ اذلان ابھی باہر کے ملک سے واپس آیا تھا۔ وہ خوش مزاج، ہنسمکھ اور دوستانہ طبیعت رکھنے والا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی اس نے عائشہ کو بابی کہہ کر چھیڑ دیا اور ماحول ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اذلان کی شرارتیں اور باتیں عائشہ کو ہنسا دیتی، جبکہ حارث کبھی کبھار مصنوعی غصے میں آ جاتا۔ عائشہ تمہیں ہر بات پر اتنی ہنسی کیوں آتی ہے؟ عائشہ شوخی سے جواب دیتی، کیونکہ آپ کا کزن مزاحیہ ہے اور آپ سنجیدہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی زندگی کو مزید رنگین بنا رہی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اذلان کا زیادہ وقت عائشہ اور حارث کے ساتھ گزرنے لگا، اور کہیں نہ کہیں یہ نئی انٹری کہانی میں ایک نیا موڑ پیدا کرنے والی تھی۔ اذلان کی موجودگی نے گھر کے ماحول کو خوشگوار کر دیا تھا۔ اس کی شوخ طبیعت سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیتی۔ کبھی وہ عائشہ کو بہترین باورچی بابی کہہ کر چھیڑتا، کبھی حارث کے سنجیدہ مزاج پر طنز کر کے سب کو ہنسا دیتا۔ ایک دن شام کے وقت سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اذلان نے عائشہ سے کہا، بھابھی آپ کی ہنسی کمال ہے، لیکن افسوس یہ کہ بھائی جان کے پاس اس کو سنبھلنے کا ہنر ہی نہیں۔ حارث نے بوئے چڑھائے اور سنجیدہ لہجے میں بولا، اذلان حد میں رہو۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ عائشہ نے مسکرا کر بات بدل دی، لیکن اندر ہی اندر محسوس کیا کہ یہ حارث کو یہ بات بری لگی ہے۔ اگلی صبح عائشہ کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ حارث آ گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، عائشہ تم اتنی آسانی سے سب کے ساتھ گھل مل جاتی ہو، کبھی لگتا ہے کہ میں ہی زیادہ سخت مزاج ہوں۔ عائشہ نے اس کے قریب جا کر جواب دیا، آپ سخت نہیں ہیں، بس زیادہ سنجیدہ ہے، اور مجھے یہی سنجیدگی پسند ہے۔ یہ جملہ سن کر حارث کے چہرے پر پہلی بار ایک سکون بھری مسکراہٹ آئی۔
مگر ازلان کی شرارتیں رکنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ایک دن اس نے عائشہ سے کہا، بھابھی آپ کو پتہ ہے اگر آپ میری زندگی میں پہلے آ جاتی تو شاید میں شادی کے بارے میں سنجیدہ ہو جاتا۔ یہ بات مذاق میں تھی مگر قریب کھڑے حارث نے سن لی۔ اس کے دل میں چبھن سی ہوئی۔ رات کو جب دونوں کمرے میں تھے تو حارث نے سرد لہجے میں کہا، عائشہ تمہیں اس کی باتیں بری نہیں لگتی؟ عائشہ چون کر بولی، آپ کو لگتا ہے میں مذاق اور حقیقت میں فرق نہیں کر پاتی؟ میرے لیے آپ کی دعوت کوئی اہم نہیں۔ یہ الفاظ حارث کے دل کو تام گئے مگر شک کی ایک ہلکی سی لکیر کہیں نہ کہیں باقی رہ گئی۔ ازلان نے بھی محسوس کیا کہ اس کی شوخی کہیں نہ کہیں حد پار کر رہی ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ایک شرارت آنے والے دنوں میں ایک بڑی غلط فہمی کو جنم دے گی۔ ایک دن حارث کام پر گیا ہوا تھا اور گھر میں صرف عائشہ اور ازلان موجود تھے۔ بارش زوروں کی ہو رہی تھی، بجلی بھی چلی گئی۔ ازلان نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی لگتا ہے یہ بارش ہمیں کہانی سنانے پر مجبور کر رہی ہے۔ چلے کوئی قصہ سنائے، عائشہ نے ہنستے ہنستے کہا، قصے کہانیاں تو بچے کو سنائی جاتی ہیں۔ آپ اب بھی بچے ہیں کیا؟ ازلان فوراً بولا، اگر آپ سنائے گی تو چاہے 100 سال کا بھی ہو جاؤں بچہ بننے کو تیار ہوں۔ یہ سب باتیں مذاق میں ہو رہی تھی، لیکن اسی لمحے حارث اچانک گھر واپس آ گیا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے عائشہ اور ازلان کو ہنستے بات کرتے دیکھا۔ منظر بظاہر بے زرد تھا مگر اس کی آنکھوں میں شک کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس رات کھانے کی میز پر حارث خاموش رہا۔ عائشہ نے کئی بار پوچھا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مگر جواب میں صرف ایک مختصر سا ملا۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ بے چین ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ کچن میں کھڑی تھی، حارث آیا اور سرد لہجے میں بولا، کچھ رشتے مذاق برداشت نہیں کرتے اور کچھ فاصلے خود بن جاتے ہیں۔ عائشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بات کو واضح نہ کیا مگر عائشہ کے دل میں تڑپ جاگ اٹھی۔ وہ جان گئی کہ حارث کے دل میں شک بیٹھ گیا۔ اس شام جب بارش تھی تو عائشہ نے دعا مانگی، یا اللہ میرے رشتے کو بدگمانی سے بچا لے۔ میں صرف اسی کی ہوں، لیکن تقدیر نے جیسے امتحان کو لمبا کرنا تھا، اگلے ہی دن ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے شک کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ ازلان نے عائشہ کے فون پر ایک مزاحیہ پیغام بھیج دیا اور بدقسمتی سے وہ پیغام حارث نے دیکھ لیا۔ پیغام دیکھنے کے بعد حارث کے چہرے پر غصہ اور دکھ ایک ساتھ ابھر آیا۔ اس نے فون عائشہ کی طرف بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، یہ سب کیا ہے؟ عائشہ کے ہاتھ کام گئے۔ اس نے پیغام پڑھا تو فوراً سمجھ گئی کہ یہ ازلان کی شرارت ہے۔ یہ مذاق ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں حارث۔ لیکن حارث کی آنکھوں میں شک کی چبھن پہلی ہی جگہ بنا چکی تھی۔ اس رات وہ دونوں ایک ہی کمرے میں تھے مگر درمیان میں ایک دیوار جیسی خاموشی کھڑی تھی۔ عائشہ کے آنسو بہتے رہے لیکن حارث نے رخ موڑ لیا۔ اگلے دن حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ وقت کے لیے عائشہ سے دور رہے گا۔ وہ دفتر کے کام کے بہانے دوسرے شہر چلا گیا۔ عائشہ کے لیے یہ سب کسی سزا سے کم نہ تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ کاش وہ ازلان کو پہلے ہی روک لیتی یا یہ سب ہونے سے پہلے وضاحت دے دی تھی۔ چند دنوں بعد ازلان کو بھی اندازہ ہوا کہ اس کی مذاق نے آگ بھڑکا دی ہے۔ اس نے عائشہ سے کہا، بھابھی میری وجہ سے آپ پریشان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بھائی جان کو سب سچ بتا دوں۔ عائشہ نے نم آنکھوں سے کہا، اگر تم واقعی اپنی غلطی سمجھتے ہو تو ہاں سب واضح کر دو، ورنہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا۔ لیکن حالات نے ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا۔ حارث کے شہر سے واپس آنے سے پہلے ہی کسی نے اس کے کان بھر دیے کہ عائشہ اور ازلان کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ یہ سن کر حارث کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ واپس آیا تو سیدھا کمرے میں گیا اور سخت لہجے میں کہا، عائشہ اگر تمہیں یہ رشتہ بوجھ لگتا ہے تو صاف صاف کہہ دو۔ یہ سن کر عائشہ کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں نے تو اپنی ہر دعا میں تمہیں مانگا ہے اور تمہیں میرے کردار پر شک ہے۔ فضا میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک فیصلہ کن موڑ قریب ہے۔ شک کی دیوار اتنی بلند ہو گئی کہ ایک دن عائشہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میکے واپس چلی جائے۔ جاتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ٹوٹے ہوئے خواب۔ وہ چاہتی تھی کہ حارث روک لے لیکن اس نے خاموشی اختیار کی۔ چند دن بعد دونوں الگ الگ رہے۔ حارث کے لیے یہ دورانیہ عذاب سے کم نہ تھا۔ دفتر میں بیٹا بھی وہ عائشہ کے چہرے کو یاد کرتا، رات کو بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا۔ دوسری طرف عائشہ بھی راتوں کو جاگ کر دعائیں کرتی کہ یا اللہ اگر یہ رشتہ میرے نصیب میں لکھا ہے تو اسے بچا لے۔
پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ خبر آئی کہ اذلان ایک حادثے میں زخمی ہو گیا ہے۔ حارث فوراً ہسپتال پہنچا تو دیکھا کہ اذلان بیڈ پر لیٹا ہے۔ کمزوری کے باوجود اس نے حارث کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بھائی میں نے مذاق کیا، لیکن اس مذاق نے آپ کی اور بابی کی زندگی برباد کر دی۔ وہ پاک ہیں، اس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ سن کر حارث کے دل کی ساری کڑواہٹ پگھل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے سب سے بڑی غلطی اپنی بیوی پر شک کر کے کی۔ اگلے دن وہ عائشہ کے میکے گیا، دروازہ کھولا اور عائشہ سامنے آئی، کمزور اور خاموش۔ حارث اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عائشہ مجھے معاف کر دو، تم پر شک کر کے میں نے سب سے بڑا جرم کیا۔ تم میری دعا بھی ہو اور میری زندگی بھی۔ عائشہ کے آنسو اس کی ہتھیلی پر گرنے لگے۔ وہ دھیرے سے بولی، اگر دل سے مانگتے ہو تو معاف کر دیا، کیونکہ میری دعا بھی یہی تھی کہ ہم الگ نہ ہوں۔ اس لمحے جیسے وقت رک گیا، دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، دل کے سارے فاصلے ختم ہو گئے۔ چند دن بعد اذلان بھی صحت یاب ہو گیا اور اس نے صاف اعلان کیا کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی زندگی بھر عائشہ اور حارث کے ساتھ کھڑے ہو کر کرے گا۔ یوں وہ رشتہ جو جبراً شروع ہوا تھا، طوفان اور غلط فہمیوں سے گزر کر ایک ایسی محبت میں بدل گیا جسے کوئی شک، کوئی سازش اور کوئی وقت توڑ نہ سکا۔ آخر میں عائشہ نے حارث سے کہا، یہ قید نہیں تھی، یہ محبت تھی، بس پہچاننے میں دیر ہو گئی۔